20 جولائی 2021 کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں عید قربان سے ایک دن پہلے ایک سابق سفیر کی بیٹی نور مقدم کو گردن کاٹ کر ذبح کر دیا گیا۔ اس پراسرار قتل یا قربانی کے بارے میں بہت سی قیاسرائیاں کی جا رہی ہیں۔ میڈیا اور سوشل میڈیا کے بہت سے ماہرین اپنی قابل قدر کاوشوں سے اس کیس کے مختلف پہلوؤں کو روشنی میں لا رہے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں سے میرے پاس بھی چند مخصوص نوعیت کے جرائم رپورٹ ہو رہے تھے جن پر یقین کرنا بظاہر آسان نہیں تھا، مگر انہیں نظر انداز کرنا بھی ایک سنگین صحافتی بددیانتی ہوتی۔ اس لیے میں نے ملک کے ایک نامور روزنامہ کے ایڈیٹر سے مل کر انہیں ان جرائم کے بارے میں جمع شدہ اپنی معلومات پیش کیں۔ ابتدائی طور پر بے حد دلچسپی کا مظاہرہ کرنے اور مزید تحقیق و تفتیش کے لیے میرے ساتھ ایک ٹیم اٹیچ کرنے کا وعدہ کرنے کے بعد انہوں نے پراسرار چپ سادھ لی۔ صرف یہی نہیں بلکہ حیران کن طور پر میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی بھی بڑی حد تک کوششیں کی۔ میں نے اپنی تحقیق جاری رکھی، جس کے نتیجے میں سامنے آنے والے حقائق کی بنا پر یہ جرائم جرم کی ایک الگ شاخ سے تعلق رکھتے ہیں جن کے لیے الگ سے قانون سازی کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس اور عدلیہ میں بھی ان جرائم سے نمٹنے کے لیے الگ سے شاخیں قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر اس امر کو یقینی بنایا جانا لازم ہے کہ پولیس، عدلیہ، صحافی، وکلاء یا عام عوام ان جرائم سے نمٹنے کی بجائے ان کا حصہ نہ بن جائیں، جیسا کہ گزشتہ کئی کیسز میں دیکھنے میں آیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نور مقدم کا کیس جرم کی اس مخصوص شاخ سے کیسے تعلق رکھتا ہے جنہیں ہم فری میسنری کرائم کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اس حلف کی جانب جو نور مقدم کے قتل کی وجہ بنا۔ میں اپنے آپ کو اس حلف کے ذریعے پابند کرتی ہوں کہ فری میسنری تنظیم سے غداری یا راز فاش کرنے کی کم از کم سزا کے طور پر میرا گلا کان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کاٹ دیا جائے۔ یہ حلف دنیا کی قدیم ترین شیطانی تنظیم فری میسنری تنظیم کا ہر ممبر اٹھاتا ہے۔ نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کا پہلا بیان جو میڈیا میں رپورٹ ہوا وہ یہ تھا: میں نے نور کو قتل نہیں کیا بلکہ نور نے خود اپنے آپ کو قتل کیا ہے۔ بادی النظر میں ظاہر جعفر کا یہ بیان سن کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود کو نشے میں دھت
یا نفسیاتی مریض ثابت کرنا چاہتا ہے، مگر در حقیقت یہی بیان اس شیطانی قتل کی اصل حقیقت ہے۔ فری میسنری تنظیم کی ممبر نور مقدم کسی بھی وجہ سے اس تنظیم کے حلف کی پاسداری نہیں کر سکی، اور خلاف ورزی کی صورت میں فری میسنری تنظیم کے حلف کی روح سے اس نے خود اپنے لیے جو سزا تجویز کی تھی، ظاہر جعفر نے صرف اس پر عمل درآمد کیا۔ پاکستان سمیت دنیا کے بہت سے ممالک میں فری میسنری تنظیم کو ایک شیطانی تنظیم قرار دے کر اس پر پابندی عائد کی جا چکی ہے، مگر فری میسن گزشتہ کئی دہائیوں سے نہ صرف پاکستانی عدالتوں میں اس پابندی کے خلاف مقدمہ لڑ رہے ہیں، بلکہ دیگر کئی ناموں سے پورے پاکستان میں اپنی اس تنظیم کی شیطانی سرگرمیوں کو خفیہ طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فری میسنوں کی اپنی تنظیم سے وفاداری اور آپس کا اتحاد اور تعاون مثالی بلکہ ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ فری میسنری حلف کی روح سے ہر فری میسن ہر جائز اور ناجائز کام اور مشکل وقت میں دوسرے فری میسن کی مدد کرنے کا پابند ہے، چاہے اس کے لیے اسے عدالتوں میں اپنی مذہبی کتاب پر جھوٹا حلف ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اسی حلف کی روح سے وہ اپنی یا کسی اور کی جان کی قیمت پر بھی اس تنظیم کی سرگرمیوں اور رازوں کو خفیہ رکھنے کا پابند ہے۔ اگرچہ فری میسنری تنظیم میں دنیا کے ہر حصے سے ہر مذہب اور ہر طبقے کا فرد بلا تمیز شامل ہو سکتا ہے، مگر طبقہ اشرافیہ یا ایلیٹ کلاس کے لوگ بالخصوص اس تنظیم کا حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، یہ تنظیم ہر قسم کی پابندی کے خلاف اور مادر پدر آزادی کی حمایت کرتی ہے۔ اس لیے نہ صرف اسلام آباد بلکہ پورے پاکستان کے طبقہ اشرافیہ یا ایلیٹ کلاس کی ایک کثیر تعداد اس تنظیم کی ممبر ہے۔ بنیادی طور پر یہ تنظیم شیطان کی پوجا کرتی ہے اور شیطان کو خوش کرنے والے تمام اعمال مثلاً ہر قسم کی زنا، ہم جنس پرستی، شراب نوشی اور منشیات کے استعمال کے ساتھ ساتھ انسانی قربانی، انسانی اعضاء کی قربانی، اولاد کی قربانی، انسانی خون سے غسل، مباشرت محرمات، بچوں سے جنسی زیادتی اور ان کا دردناک طریقے سے قتل، پیشاب پینا اور پخانہ کھانا وغیرہ جیسے اعمال شیطان کی پوجا کے نام پر سر انجام دیتی ہے۔ ان میں سے ہر فعل کسی نہ کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے۔ فری میسنری عبادت گاہ کو سمبولک لاج یعنی علامتی لاج کہا جاتا ہے، اور اس تنظیم میں علامتوں، اشاروں، استعاروں، مشابہتوں یا ضدوں اور تمثیلوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، چاہے ان علامتوں کا تعلق مخصوص ناموں سے ہو، مخصوص حروف یا چند مخصوص اعداد
یا تاریخی واقعات سے ہو۔ فری میسنری عبادت گاہوں میں ہونے والی زیادہ تر مذہبی تقریبات میں قدیم تاریخی واقعات، مثلاً آدم و حوا کا زمین پر اترنا یا حضرت سلیمان کے ہیکل کی تعمیر وغیرہ، ایک خاموش تمثیل، خاموش ڈرامے یا ٹیبلوز کی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بلکہ کچھ فری میسنری شاخوں کی تو ساری کی ساری عبادت اور مذہبی تقریبات انہی خاموش تمثیلوں، خاموش ڈراموں یا ٹیبلوز پر مشتمل ہیں۔ تنظیم کے اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے کو یہ اپنی متوازی علامتی دنیا یعنی سمبولک ورلڈ میں اس طرح سے قید کرتے ہیں کہ اس کا حقیقی دنیا سے رابطہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ وہ اسی حقیقی دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑی اذیتناک صورتحال ہوتی ہے اور ان کے اس طرح کے شکار ذہنی دباؤ اور کشمکش میں آ کر نشے کی عادت میں پناہ تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں لاہور اور اسلام آباد میں یکے بعد دیگرے ظاہر جدون اور ظاہر جعفر نامی دو ہم نام لڑکوں کی جانب سے کی جانے والی دو لڑکیوں کی قربانی یا قتل کی طرف۔ اس قربانی کے لیے لاہور اور اسلام آباد کے گرینڈ سمبولک لاجز کی جانب سے منتخب کیے گئے دونوں قاتلوں کے نام کے ابتدائی حروف زوئے اور جیم مشترک ہیں، اور یہ قتل ایک مخصوص ٹائم پیریڈ میں سر انجام دیے گئے ہیں۔ نور مقدم کے قتل سے پہلے اور بعد میں یکے بعد دیگرے اسی نوعیت کے قتل رپورٹ ہونا شروع ہوئے، جو کئی اعتبار سے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ دی نیوز کے مطابق 17 جولائی 2021 کو ڈونگا گلی پولیس اسٹیشن کی حدود میں ہفتے کی رات دیر گئے 75 سالہ دادی تاج بی بی، اس کے 5 سالہ پوتے غازیان اور 3 سالہ پوتے ذیشان کو گلا کاٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔ روزنامہ جنگ کے مطابق 17 اگست 2021 کو فیروز پور روڈ لاہور کے علاقے لیاقت آباد میں ملبے کے ڈھیر سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی، جس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ روزنامہ دنیا کے مطابق نور مقدم کے قتل کے 7 روز بعد 28 جولائی 2021 کو پاک پتن کے تھانہ ملکہ ہانس کے گاؤں 72D کے قریب کے نہر سے ایک لڑکی اور لڑکے کی برہنہ لاشیں برآمد ہوئیں، جنہیں سر کے ساتھ ساتھ جنسی اعضاء اور دیگر جسمانی اعضاء کاٹ کر قتل کیا گیا تھا اور جن کی تاحال شناخت نہیں ہو پائی۔ دی نیشن کے مطابق نور مقدم کے قتل کے 13ویں روز 2 اگست 2021 کو شاہدرہ لاہور کے علاقہ سید پارک میں 55 سالہ شخص امجد کو گلا کاٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔ 3 اگست 2021 کے روزنامہ سما کے مطابق نور مقدم کے قتل کے 13ویں روز اسلام آباد کے سیکٹر F11-4 میں کچرے کے ڈھیر سے ایک لڑکی کی لاش برآمد ہوئی، جس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔
روزنامہ دنیا کے مطابق 13 اگست 2021 کو میو ہسپتال لاہور کے نارتھ میڈیکل وارڈ میں قائم کرونا ICU سینٹر میں زیر علاج 35 سالہ مریض کاشف نے جمعہ کے روز چھری سے اپنی گردن کاٹ کر خودکشی کر لی۔ روزنامہ دنیا کے مطابق 20 جولائی 2021 کو نور مقدم کے قتل کے ٹھیک ایک مہینے بعد 20 اگست 2021 کو فیروز والا GT روڈ کی آبادی رچنا ٹاؤن میں کاشف نامی شخص نے گھریلو جھگڑے پر جمعہ کے روز 3 بچوں کی ماں اپنی بیوی سائمہ کو گلا کاٹ کر ہلاک کر دیا۔ ایکسپریس ٹرائبیون کے مطابق 20 اگست 2021 کو راولپنڈی کے تھانہ بنی کی حدود میں الخدمت راضی ہسپتال کی ڈاکٹر نائلہ نے جمعہ کے روز نومولود بچے کو پیدائش کے دوران گلا کاٹ کر ہلاک کر دیا۔ یکے بعد دیگرے ہونے والی یہ مخصوص نوعیت کی اموات یا قتل در حقیقت فری میسنری کرائمز ہیں، جن میں کئی طرح کی مشابہتیں نظر آتی ہیں۔ یہ فری میسنری تنظیم کی طرف سے پیش کردہ انسانی قربانیاں تھیں۔ آئیے اس بات کو مزید کنفرم کرنے کے لیے ظاہر جعفر سے متعلق معلومات کا تجزیہ کرتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ آیا اس کا فری میسنری تنظیم سے کوئی تعلق تھا یا نہیں۔ ظاہر جعفر کے نانا کا نام آدم اور نانی کا نام حوا ہے، جو آدم اور حوا کی مشہور تاریخی اور مذہبی تمثیل سے ماخوذ ہے۔ یہ دونوں نام اپنے اندر بڑی فری میسنری معنی خیزیت لیے ہوئے ہیں۔ غالباً ان دونوں کے فری میسنری خاندانوں نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی یہ نام رکھ کر یہ طے کر لیا ہو کہ ان کی آپس میں شادی کر دی جائے گی۔ ظاہر جعفر کے دادا کا نام ناصر اور دادی کا نام نسیم ہے، جو دونوں ہی نون سے شروع ہوتے ہیں۔ ظاہر جعفر کی لندن میں مقیم اکلوتے بھائی کی بیوی یعنی ظاہر جعفر کی بھابھی کا نام بھی نور ہے۔ آخر ظاہر جعفر نے اپنی کورٹشپ یا شادی کے لیے نور نامی لڑکی کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ کسی فری میسنری مصلحت کی بنا پر ظاہر جعفر نور نامی لڑکی سے شادی کا خواہش مند ہو اور نور مقدم کو اس نے فری میسنری تنظیم کے ابتدائی درجے میں شامل کیا ہو۔ جب نور مقدم پر تنظیم کا گھناؤنا چہرہ آشکار ہوا ہو تو اس نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا ہو، جس پر فری میسنری تنظیم کے اصولوں کے مطابق اسے قتل کر دیا گیا ہو۔ عین ممکن ہے کہ عظیمی فری میسنز کی قادریہ برانچ کی روایات کے مطابق ظاہر جعفر نے مادی اثاثوں میں اضافے کی غرض سے نور مقدم کی قربانی کی ہو، کیونکہ اس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ وہ جلد ہی ارب پتی ہو جائے گا۔ رؤف کلاسرا کے مطابق ظاہر جعفر کا اصل نام دریافت ظاہر جعفر ولد ذاکر جعفر ہے، جو ایک معنی خیز نام ہے۔ شاید یہ بیٹا ذاکر جعفر کی جانب سے فری میسنری تنظیم کے لیے کوئی نئی شیطانی دریافت تھی۔ پولیس نے تھراپی ورکس نامی ادارہ کے جن ڈاکٹرز کو حراست میں لیا ہے، ان میں سے
ایک کا نام ڈاکٹر وامک ہے، جو ایک بے حد معنی خیز نام ہے، کیونکہ یہ وامک عذرا نامی مشہور تاریخی لو سٹوری کا ایک علامتی کردار ہے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر دلیپ کمار کے نام کی بھی کوئی علامتی اہمیت ہو۔ ڈاکٹر طاہر اور ظاہر کے ہم وزن ناموں میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے۔ ظفر اللہ نامی جو وکیل ان ملزمان کی ضمانت کروانے میں کامیاب ہوئے، ان کا نام بھی زوئے سے شروع ہوتا ہے۔ ان کے نام کا مطلب بھی بہت معنی خیز ہے۔ ظفر اللہ کا مطلب ہے خدا کی طرف سے دی گئی فتح یا کامیابی، یا پروویڈینشیل۔ آؤٹ آف دا پروسیجر جا کر جن ڈیوٹی جج عطا ربانی صاحب کی عدالت سے ان ملزمان کی ضمانت منظور ہوئی، ان کا نام بھی بہت معنی خیز ہے۔ عطا ربانی کا مطلب ہے خدا کی طرف سے کی گئی عنایت یا مہربانی، یا پروویڈینشیل۔ اور تو اور اس کیس کی بریفنگ بھی جج صاحب کے ہم نام ایس ایس پی عطاء الرحمان صاحب نے دی۔ یہ باتیں یا مشابہتیں جو عام آدمی کو بہت بے معنی لگتی ہیں، در حقیقت فری میسنری تنظیم کی جان ہے۔